يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ معزز سامعین، اللہ کا انتہائی شکر ہے، کرم ہے، اسی کا احسان ہے کہ ہم رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے میں کچھ وقت قرآن حکیم کو دے رہے ہیں اور قرآن حکیم کے آگے سے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں۔ اس سلسلے کی آج یہ 20ویں کلاس ہے اور یہی ہمارا آخری سبق ہوگا، آج کی آخری کلاس ہے جو سورہ بقرہ کے رکوع نمبر 22 پر مشتمل ہے، اور انتہائی حسن اتفاق ہے کہ یہ رکوع قرآن حکیم کے اس آیت پر مشتمل ہے، ابتدائی حصہ جو اسلام کے پورے نظام یا قرآن کے تمام تعلیمات کا ایک جامع، ایک خلاصہ، ایک نچوڑ۔ اس لیے اس آیت کو جس سے آغاز ہو رہا ہے آیت البر بھی کہتے ہیں، نیکی، اور یہ اس کو آیت بر کیوں کہتے؟ دنیا میں ہر انسان کی سب سے اہم ضرورت یہ ہے کہ میں نیکی کیا ہے، اچھائی کیا ہے۔ ظاہر نیکی کو جاننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ بدی کیا ہے، ثواب کے کام کیا ہے، یہ جاننے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے، لیکن اس فرق کے ساتھ کہ گناہ کے کام کیا ہے۔ تو قرآن ان دونوں مضامین کو بیان کرتا ہے کہ غلطیاں کیا ہے، برائیاں کیا ہے، قباحتیں کیا ہے، اور یہ بیان کرتے کہ اچھائیاں کیا ہے، نیکیاں کیا ہے، ثواب کے کام کیا ہے، یعنی جہنم لے جانے والی چیزیں کیا ہے، جنت لے جانے والی چیزیں کیا ہے۔ انسانی اجتماعیت کو اس دنیا میں بہترین نظام کن چیزوں کی بنیاد پر بن سکتا ہے، وہ اقدامات کیا ہے، اور یہ انسانی اجتماعیت تباہ اور برباد کن چیزوں کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ یہ نیک و بد، نفع اور ضرر، مفید اور نقصان دہ چیز انسان کو بتانا یہ قرآن حکیم کا موضوع ہے۔ اس آیت میں اللہ نے جامع ترین مختصراً عنواناتی فہرست بتا دیا کہ بھائی نیکی یہ ہے، اور جب تم نیکی سمجھ جاؤ گے تو جو چیزیں نیکی نہیں ہوگی وہ ظاہر قباحتیں ہیں، برائیاں ہیں، غلطیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، گناہ ہیں۔ اس لیے ہمارے بہت سارے مفسرین نے اس آیت پہ الگ سی کتابیں لکھی ہے، آیت بر، اور خصوصی اہتمام کے ساتھ ہم اس آیت کو سمجھیں گے تاکہ ہمارا آخر میں ایک مرتبہ جو نیکیوں کا جامع تصور ہے وہ ہمارے سامنے ظاہر ہو جائے۔ تو قرآن حکیم نے فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ اب قرآن حکیم نے آغاز اس سے کیا، اور یہ قرآن حکیم کا اسلوب ہے کہ یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم مشرق یا مغرب کی طرف رخ کر لو۔ اب
بر کے معنی سب سے پہلے لفظ بر کو سمجھیں گے، جس کے لیے ہم ترجمہ نیکی کا کرتے ہیں۔ اس میں اردو میں ہم ترجمہ کرتے ہیں نیکی، اچائی، لیکن عربی میں نیکی کے تمام اقسام اس میں شامل ہے۔ بعض مترجمین نے اس کا ترجمہ نیکی کے بجائے اطاعت کا کیا ہے کہ اطاعت کیا ہے، فرما برداریاں کیا ہے، تو بات ایک جیسی ہے، اس لیے کہ اطاعت ہی نیکیاں ہوتی ہے، اور جو نیکی نہیں ہو وہ اطاعت نہیں بن سکتی۔ خیر، اچھا، مفید، یہ کیا ہے؟ تو قرآن حکیم نے فرمایا پہلے نفی کر کے کہ یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم اپنا رخ مشرق یا مغرب کی طرف، یعنی سمت کی طرف محض کوئی رسم ادا کر دینا، چہرہ اور رخ پیر دینا کسی سمت کی طرف، یہ نیکی نہیں ہے۔ اچھا، یہ بات اس پس منظر میں کی جا رہی تھی جس میں قرآن حکیم میں ایک دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے کہ اجعلتم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام، کہ کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا، مسجد حرام کی تعمیر کرنا، اس کو نیکی کا کام سمجھ رکھا ہے اس شخص کے مقابلے میں کمن آمن باللہ والیوم الآخر و جہاد، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان اور جہاد فی سبیل اللہ کا۔ اب حاجیوں کو پانی پلانا آج تو بہت آسان ہے، لیکن جب لوگ پانی خود دور سے لا کر حاجیوں کو پلاتے تھے، انہیں جب خود پانی دستیاب نہیں تھا، دور دور سے لا کر یا کنویں سے نکال کر کھینچ کر وہ پلا، تو کتنا اب پانی پلانا، وہ بھی حاجیوں کو، وہ بھی اس گرمی میں، بظاہر عمل کتنا نیک ہے، لیکن قرآن حکیم نے فرمایا یہ کوئی نیک، تم نے صرف اس کو نہیں سمجھا۔ وہ عمارت مسجد حرام کی تعمیر، کعبۃ اللہ کی تعمیر ایک انسان کی کتنی بڑی خواہش ہو سکتی، لیکن قرآن حکیم کہتے یہ نیکی نہیں ہے ایمان اور جہاد فی سبیل اللہ کے مقابلے۔ تو قرآن حکیم نیکیوں کے تصور میں فرق بتاتا ہے کہ نیکیاں کیا ہے اور کیا نیکی نہیں ہے۔ کسی رسم اور کسی عمل کا بظاہر نیک ہونا یا نیک جیسے اعمال ہونا، اب پانی پلانا حاجیوں کو نیکی کا عمل آج بھی ہے، لیکن کن کو کہا جا رہا ہے کہ تم ایمان نہیں لا رہے ہو، تم اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کر رہے ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ اعمال صالحہ میں ترتیب بھی ہے اور سٹیپس بھی ہے، درجے بھی ہے۔ اب اگر ایک طرف مسلمانوں کا، اسلام کا وجود خطرے میں ہے، اور اس وقت کوئی شخص کہ نہیں میں تو پانی پلاتا رہوں گا یا میں مسجد حرام کی تعمیر کروں گا، تو ترجیحات امور دینیہ میں یہ بہت ضروری ہے۔ دین کے امور میں، دین کے کاموں میں ترجیحات ہے، سب ایک جیسے نہیں ہیں، وقت و حالات کے مطابق۔ تو یہاں فرمائے لیس البر، یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم صرف مشرق و مغرب کی طرف رخ موڑ کر یہ سمجھتے رہو کہ بس یہی کافی۔ تو تیسری بات یہ ثابت ہو گئی کہ جس طرح اعمال میں ترتیب ہے اور کوئی عمل از خود سے نیکی نہیں ہے، اس طرح یہ بھی ہے کہ عمل کی صرف ظاہری شکل مطلوب نہیں ہے۔ اور قرآن حکیم یہ کہہ کر جاہلی تہذیبوں کے اور پھر خصوصاً عیسائیت میں بھی یہ سمت پرستی کا جو تصور ہے، کچھ لوگوں نے مشرق کو، کچھ لوگوں نے مغرب کو، اور مشرق کی بنیاد تو شروق ہے، سورج کے فوائد۔ تو قرآن حکیم نے فرمایا یہ نیکی نہیں ہے مشرق اور مغرب کی طرف رخ کرنا۔ اب مسلمانوں کے لیے یہ بات بظاہر تو عجیب سی اس لیے لگ رہی ہے کہ مسلمان اپنے اجتماعیت کے لحاظ سے چونکہ سمت کی طرف رخ نہیں کرتے، کعبۃ اللہ کسی کے لیے مغرب میں ہے، کسی کے لیے جنوب میں ہے، کسی کے لیے شمال میں ہے، ہمارے لیے مغرب پچھم کی طرف ہے۔ تو یہ سمت مقصود نہیں ہے۔
اب نیکی کیا ہے؟ قرآن حکیم اس کی تفصیل بتا رہا ہے، یعنی قبلہ رخ ہونا نیکی ہے، لیکن صرف قبلہ رخ ہونا یا صرف کسی سمت کو مقدس ماننا یہ نیکی نہیں ہے، بلکہ یہ سب مراسم عبودیت جتنے ہیں یہ کسی مقصد کے لیے ہوتے ہیں۔ مراسم عبودیت دراصل حصول مقصد کا ذریعہ ہے، لیکن جب ہم یہ جملہ کہتے ہیں تو دو غلط فہمیاں رفع ہونی چاہیے۔ ایک تو یہ کہ جب ہم کسی چیز کے لیے کوئی ذریعہ بناتے ہیں تو وہ چیز اس ذریعے کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ جب ہم کہتے ہیں تقوی رضا الہی مقصد ہے اور مراسم عبودیت اس کا ذریعہ ہے، قرب خداوندی مقصود ہے، تو پھر اس بات کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرب خداوندی، یہ نجات، یہ اس ذریعے کے بغیر بھی نہیں ہو سکتی۔ تو ذریعہ مقصود تو نہیں ہوتا، لیکن مقصود کے حصول کا واحد ذریعہ ضرور ہوتا ہے۔ لہذا اگر کوئی مقصد حاصل کرنا ہے تو مقصد کی محبت میں ذرائع کو چھوڑا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ ان ذرائع کے بغیر مقصد کو حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن صرف ذریعے پر اکتفا بھی نہیں کیا جا سکتا کہ وہی ذرائع ہی اختیار کرتے رہے منزل تک نہ پہنچا جائے۔ جس طرح پل مقصد نہیں ذریعہ ہوتا ہے، راستہ مقصد نہیں ذریعہ ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص صرف سفر میں رہے، صرف پل پر بیٹھا رہے اور پار نہ جائے، پل پہ پل بناتا رہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس نے ذرائع کو تو اختیار کیا، لیکن ذرائع جن مقصد کے ذرائع تھے ان مقاصد تک نہیں پہنچا۔ تو فرمایا کہ یہ مراسم عبودیت یہ ذرائع ہیں، لیکن ترتیب معلوم ہونی چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ۔ اب قرآن حکیم نیکیوں کی ترتیب بتا رہا ہے، درجہ بندی بتا رہا ہے۔ سب سے پہلے ہے من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ یہاں ایمانیات بتا دیے، جو پہلا درجہ ہے جس کو ہم عقائد کہتے ہیں، اگرچہ قرآن عقائد کا لفظ استعمال نہیں کرتا، ایمان کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ یہاں فرمایا ایمان باللہ والیوم الآخر والملائکہ والکتاب والنبیین، 5 ایمانیات کا ذکر کر دیا اور اس کی ترتیب بھی بتا دی، اہمیت کی، اور اس میں یہاں پر ایمان باللہ کے بعد بالآخرہ بالملائکہ والکتاب والنبیین، نبیین کو آخر میں رکھا ہے، کتاب کو اس سے پہلے، اور اگر آپ ان 5 کو ملا لیں تو یہ 3 بنتے ہیں، ایمان باللہ، ایمان بالآخرہ اور ایمان بالنبیین، یعنی توحید، رسالت اور آخرت۔ اور ان تینوں کو بھی اگر ملا لے تو یہ 3 وہ بنیادیں بنتی ہے عقائد میں، ایمانیات میں، کہ اس میں ایک کا وجود اگر نہیں ہو تو بقیہ 2 کا وجود، بقیہ 2 اپنا وجود کھو دیتے ہیں۔ یعنی یہ تینوں انسانی زندگی پر اثر انداز ہونے والے ہیں۔ عقائد میں یہ بات یاد رہے، کوئی ایسا عمل عقیدہ نہیں ہو سکتا جس کے زندگی پر کوئی اثر نہیں ہو۔ عقائد وہی ہوتے ہیں کہ جو ہم اپنی زندگیوں پر اس کے اثرات محسوس کرتے ہیں، اس کو زندہ عقائد کہتے ہیں۔ محض تخیلات کا نام عقائد نہیں ہے۔ جیسے یہاں پر ایمان باللہ کا مطلب اطاعت الہی دنیا میں اختیار کی جائے گی تو تب ایمان باللہ معتبر ہے، اس کے اثرات ہیں ہماری زندگی پر۔ اس طرح کتاب اور کا مطلب کیا ہے؟ کتاب جو ملی ہے اس پہ عمل کیا جائے گا، نبیین کی اطاعت کی جائے گی، فرما برداری اور اتباع کیا جائے گا۔ آخرت کا مطلب ہے تمام اعمال کو اس لیے نیکی اور بدی میں تقسیم کیا گیا کہ اس کا فائدہ اور نقصان ملے گا۔ اگر آخرت نہیں ہو تو دنیا میں نیکی اور بدی کا تصور کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو اس لیے کسی ایسے تخیلات کا نام عقائد نہیں ہو سکتے جو زندگی پر اثر انداز نہیں۔ اور ایک اہم بات نبیین کے بارے میں کہ دنیا میں جب ہم محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو محمد رسول اللہ کا مطلب یہ ہے کہ محمد واحد آخری نبی ہے۔ ان کے بعد کسی شخص کا
یہ مقام و مرتبہ نہیں ہے نبوت والا. لہذا ان کے بعد کسی شخص کے ماننے یا نہ ماننے پر آخرت موقوف نہیں ہو سکتی، نجات موقوف نہیں ہو سکتا. اگر ان کے بعد کسی کے ماننے یا نہ ماننے پر نجات موقوف ہے، کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار ہے، تو اس کا تو مطلب ہے کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور کو رسالت کا مقام دے رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آخری شخصیت ہے جن کو تسلیم کرنے، جن کے ہر بات کو ماننے پر ہماری نجات موقوف ہے. اور من آمن باللہ میں ہم ایمانیات میں پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ ایمان امن سے ہے، اور ایمان کا مطلب ہے امن دینے والا. جب کوئی شخص ایمان قبول کرتا ہے، ان تصورات کو اپناتا ہے، تو وہ دراصل اعلان کرتا ہے کہ میں دوسرے کو امن دوں گا. اور اس کی واضح شکل جب ہم اسلام کے معاشرتی تعلیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ کو دیکھتے ہیں. ہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ کیوں پڑھتے ہیں؟ کسی محفل میں جا کر جب آپ سلام کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے اللہ کی سلامتی تم سب پر. اور جب اللہ کی سلامتی، تو پھر یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ کی طرف سے سلامتی ہے لیکن میں تمہیں لات ماروں گا، میں تمہیں گالی دوں گا، میں تمہیں برا بلا کہوں گا. تو سلامتی کا مطلب ہے میری طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے ہر مسلمان کا، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہہ رہے کہ افشوا السلام، سلام پھیلاؤ. اس کا مطلب ہے یہ اعلان کرتے رہو کہ تم سے انسانیت سلامتی میں ہوگی. ہم جب کسی محفل میں یا کولیگز میں سلام بھی پڑھتے ہیں، کہتے ہیں، اور پھر ان کے لیے کے ساتھ کوئی دھوکہ کرتے ہیں، ان کو گالی دیتے ہیں، برا بلا کہتے ہیں، غیبت اور حسد کرتے ہیں، تو یہ اس کا مطلب ہے میں نے جو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا تھا وہ میں نے جھوٹ بولا تھا. لہٰذا اس لیے اپنے ساتھیوں کے ساتھ السلام علیکم کا مطلب ہے ان کو عملاً سلامتی دینا. اس طرح ایمان باللہ کا مطلب ہے میں یہ وعدہ کرتا ہوں، اور ایمان باللہ اور تمام ایمانیات کا، کہ مجھ سے میں امن کی علامت ہوں. اب اس امن کو جو لوگ توڑیں گے ان کے خلاف جدوجہد کرنا بھی امن کی ضرورت ہے. یعنی جو لوگ ایمان باللہ، یوم آخر یا کتاب یا نبیین کی پہنچائے ہوئے پیغامات میں روڑے اٹکاتے ہیں، ان کے ساتھ مقابلہ کرنا یہ بھی ایمان کا تقاضا ہے. تو یہ پہلا درجہ ہے، اور یہ ہے عقائد. ہم اگر اس آیت کو تقسیم کریں تو یہ 5 حصوں پہ مشتمل ہے. پہلا اس کا ہے عقائد کا، اور یہ بنیاد ہے. اور یہ اس لیے ہے کہ اعمال کی بنیاد ایمانیات پر ہے. اگر ایمان نہیں ہے تو کسی عمل صالح کا اخروی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، دنیاوی فوائد ہوں گے. جس طرح اعمال خیر کا کوئی فائدہ آخرت میں نہیں ہوگا اگر ایمان نہیں ہے، اس طرح اعمال بد کا جب تک اس دنیا میں ان اعمال کو انسان کرتے ہوئے، ان برائیوں سے بچتے ہوئے اس کا یہ تصور نہیں ہو کہ اس سے مجھے آخرت میں نقصان ہوگا، تو نیکی اور برائی کے دونوں اعمال، نیکی اور بدی، یہ دونوں فائدے اور نقصان دیتے ہیں ایمان کے ساتھ. وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ، اور وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ. قرآن حکیم نے اب عقائد کے بعد معاملات کا ذکر کیا، اور معاملات میں نام لیے کہ مال کی محبت، وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، مال قربان کرتے ہو، خرچ کرتے ہو، اور یہ خرچ کرنا کی بنیاد کیا ہوگی؟ عَلَى حُبِّهِ، اللہ کی محبت کے وجہ سے. انہیں مال تو سب خرچ کرتے ہیں، اور یہی فرق ہے. انفاق فی سبیل اللہ اور ڈونیشن میں فرق یہ ہے، انفاق اللہ کی محبت میں مال کے خرچ کرنے کا نام ہے، صلاحیتوں کے خرچ کرنے کا نام ہے، اور ڈونیشن صرف بس خرچ کرنے کا نام ہے.
وآت المال علی حبہ، اس کے دوسرے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں وآت المال علی حبہ کہ مال خرچ کرتے ہیں مال کی محبت کے باوجود، یعنی مال کی محبت یہ انسان کے مزاج کا حصہ ہے، لیکن محبت کے ہوتے ہوئے بھی اپنی محبوب چیز اللہ کے نام پر خرچ کرنا، تو محبت کو ہمیشہ بڑی محبت پر، بالاتر محبت پر، عظیم محبت پر قربان کیا جاتا ہے۔ تو یہاں بھی مال کی محبت کے باوجود یا اللہ کی محبت میں خرچ کرنا۔ اب خرچ کن پر کیا جائے گا؟ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، یہ 6 طرح کے لوگوں کا ذکر کیا گیا، اور یہ ہے ہمارا معاشرہ، ہمارے قریب قربا، گویا خرچ کرنے میں پہلی ترجیح ہوگی جتنے آپ سے قریب والے۔ یہ قرب کبھی مکان کے لحاظ سے ہوتا ہے، میرا پڑوسی، اور اس سے بھی اگر ہم ہاسٹل کی زندگی گزارتے تو میرے کمرے والا، ہماری مسجد والا، اور کبھی یہ رشتے کی بنیاد پر بھی ہوتا ہے، جو میرا سب سے قریبی رشتہ دار ہے وہ سب سے زیادہ میرے انفاق کا استحقاق رکھتا ہے، پھر میرا شہر، میرا ملک، اور اس طرح قربا کا ایک پہلو عقائد، نظریات۔ ایک مسلمان ہم سے قریب ہے مقابلے ایک غیر مسلم کے، جب قربا کی فہرست ہوگی تو کچھ لوگ آپ سے قریب تر ہوں گے، تو اس میں ایک دائرہ اسلام کا ہے، والیتامى، اور یتیم۔ یتیم کا تصور اصل میں نابالغیت کے ساتھ ہے، بالغ ہونے کے بعد اور پھر خود وہ بڑی عمر میں تو ہر شخص کے والدین وفات پا جاتے ہیں، تو اس لیے ابتدائی عمر اصل ہے شروع میں جب کوئی بالغ نہیں ہوا ہوتا تو اس وقت اس کی مدد کرنا اور اس کو اس کے خاندان میں مدد پہنچانا۔ کسی یتیم ہونے والے بچے، خصوصاً یتیم اور یسیر میں ایک فرق کیا جاتا ہے فقہی لحاظ سے، کہ والد وفات پایا ہو تو اس کو یتیم کہا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ ذمہ داری اٹھانے والا ہے، اس کے ذمہ ہے اپنی اولاد کی پرورش۔ ماں کی چونکہ یہ ذمہ داری ہی نہیں ہے، لہذا والد کے وفات کے بعد معاشرہ، خاندان، رشتہ دار، اور سب سے پہلا حق ہے اس باپ کے رشتہ داروں کا، تو اسے ماں سے الگ نہیں کیا جائے گا۔ یہ یتیم ماں کے ساتھ ہی پرورش پائے گا، معاشرہ، اور معاشرہ پھر قرب کی بنیاد پر اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرے گا۔ اس لیے اسلام نے جو اسلوب اختیار کیا وہ اجتماعی ہاسٹلز یا اجتماعی یتیم خانوں کا نہیں ہے، جس طرح کہ اولڈ ہاؤسز یا سینئر سٹیزن ہوم یا اس طرح کے جو بزرگوں کے لیے ادارے، وہ اسلامی تہذیب اور کلچر یا طریقہ نہیں ہے، اس لیے کہ یتیم خانے اور بڑی عمر کے لوگوں کے لیے ادارے بنانا، یہ دونوں اس تہذیب کا نتیجہ ہے جس میں فرد ریاست کی پراپرٹی بنتا ہے، اس لیے ریاست پھر اس ذمہ داری کو اٹھاتا ہے، چاہے یتیم خانوں کا ہو یا بزرگ ہاؤسز کا۔ والمساکین وابن السبیل، مسکین سے مراد ہر ضرورت مند ہے، وابن السبیل، اور سبیل سے مراد مسافر، والسائلین، اور مانگنے والے۔ قرآن حکیم اس کی وضاحت فرماتا ہے کہ مسلمانوں کے مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حقوق ہے دوسروں کے، اور وہ کیا ہے؟ اموالہم حق للسائل والمحروم، ہر مانگنے والے اور ہر محروم کا حق ہے۔ گویا حق صرف زکوٰۃ نہیں ہے، وہ تو کم از کم حق ہے، وہ کم از کم فریضہ ہے۔ وفی الرقاب، اور وہ لوگ جو قیدی ہے یا جو غلام ہے ان کو آزاد کرنا۔ یہ معاملات ہو گئے، اور اس کو آپ عنوان دے سکتے ہیں ایک مسلمان کا مال کے بارے میں رویہ کیا ہونا چاہیے۔
وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ. اور اب فرمایا تیسرے درجے پر، یعنی ترتیب کی اہمیت دے کے، سب سے پہلے عقائد، اس کے بعد ہے معاملات، اس کے بعد تیسرا مرحلہ ہے عبادات کا، مراسم عبودیت کا. اور مراسم عبودیت وسیع تر معنوں میں تو یہ سب ہے، لیکن جو عبادت کی مخصوص شکلیں ہیں، جیسے وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، یہ دو فرائض یہاں ذکر کر دیے، عبادات کی دو عملی شکلیں بتا دی کہ ایمان کے بعد سب سے عملی طور پر جو عبادت، جو فریضہ عائد ہوگا وہ نماز ہے. تو فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، نماز کی پابندی. اور اقامت صلاۃ پہ دو باتیں اہم ہیں جو یاد رکھنی ہے، کہ اپنے ذات کے لحاظ سے، وجود کے لحاظ سے بھی نماز پوری اور مکمل ہو، اور ادائیگی بھی پورے معاشرے اور اجتماعیت کی طرف سے ہو. یعنی صلاۃ کی، نماز کی ادائیگی کی شکل ہے نظام صلاۃ کا قائم ہونا، لیکن نظام صلاۃ کا یہ مطلب غلط ہے کہ کوئی نظام اور سسٹم ہوگا جس میں 5 دن لوگ کسی مخصوص مقام پر جمع ہو کر کوئی دینی غور فکر کریں گے، نہیں، بلکہ نظام صلاۃ مشتمل ہے 5 وقت کی اس مخصوص عبادت کا، جو اپنے وقت کے ساتھ، اپنے کیفیت اور رکعات کی تعدادوں کے ساتھ متعین ہے. کوئی نیکی کا کام اور وہ صلاۃ نہیں کہلائے گا. صلاۃ کیا ہے؟ مخصوص اعمال کے ساتھ مخصوص وقت میں سر انجام پانے والا عبادت. لغت کے اعتبار سے دعا کو بھی صلاۃ کہتے ہیں، اور چونکہ نماز میں سب سے زیادہ دعا ہوتی ہے اس لیے اس کو صلاۃ کہا جاتا ہے. وآت الزکاۃ، اور زکوٰۃ کی ادائیگی. یہ دونوں عبادتیں دراصل نمائندگی ہے عبادات کے 2 حصوں کی، جن میں سے ایک کو ہم بدنی عبادت کہتے ہیں اور ایک کو مالی عبادت کہتے ہیں. یہ دونوں فرائض میں سے صلاۃ جو ہے وہ بدنی عبادت ہے، اور زکوٰۃ وہ مالی عبادت ہے. پھر اس بدنی عبادت کی طرح جتنے اور بدنی عبادتیں ہیں، اور اس زکوٰۃ کی طرح مالی عبادتیں جتنی ہیں، ان سب کا یہ مجموعہ ہے. اس میں کچھ ایک اور عبادت جیسے حج ہے، جو بیک وقت بدنی عبادت بھی ہے اور مالی عبادت بھی ہے. اس طرح روزہ ہے، وہ بدنی عبادت ہے، لیکن اس میں ہم انفاق کرتے ہیں، اس میں ہم سحری اور افطار میں خرچ کرتے ہیں، تو وہ مالی عبادت بھی ہے. وَالْمَوْفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا. اب چوتھا درجہ ہے اخلاقیات کا، عام اخلاق. اور اخلاقیات کی بات جب کرتے ہیں تو یہ بات نظر ہوتی ہے کہ اسلام اپنا ابدی اخلاقی نظام رکھتا ہے جو وقت اور حالات کے ساتھ تبدیل نہیں ہوگا. جس کو اسلام نے نیکی 1400 سال پہلے کہا وہ اب بھی نیکی ہے، جس کو پہلے بدی کہا وہ اب بھی بدی ہے. وقت کے ساتھ یا معاشرتی اور معاشی تقاضوں کے ساتھ نیکی اور بدی تبدیل نہیں ہوگے. اور یہی تصور آفاقی ہے تمام مذاہب کے لیے. آدم علیہ السلام کے وقت اللہ نے جس کو نیکی ٹھہرایا، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بھی نیکی ہوگی. نیکیاں بدلتی نہیں ہے، اخلاقیات بدلتے اقدار کا نام نہیں ہے. اخلاقیات کا مستقل پیمانہ نہیں ہے، یہ کیپٹلزم ہے. سرمایہ دارہ نظام کا تصور یہ ہے کہ اخلاقیات دائمی شکل نہیں ہے. کچھ چیزوں کو معاشرہ کسی وقت اچھا سمجھتا ہے، پھر برا سمجھنا شروع کر دیتا ہے. یہ اسلامی تصور کے بالکل خلاف. تو وَالْمَوْفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اپنے وعدوں کے پورا کرنے والے جب وعدے کر چکے. اب وعدوں کا پورا کرنا، اب یہ اخلاقیات ہے، اسلامی اخلاقیات ہے، دینی اخلاقیات ہے. تمام مذاہب نے کہا ہے. سرمایہ دار نظام بھی کہتا ہے، لیکن سرمایہ دارانہ نظام کے وعدے پورے کرنے کی بنیاد کیا ہے؟ کہ آپ کا مارکیٹ میں نام آپ کے برانڈ کا خراب نہ ہو، آپ چیز وقت پر دیتے ہیں. تو یہ جو اخلاقیات ہے اس کا ایک پہلو ہے. کیوں اسلام اخلاقیات کو حقوق اللہ کے طور پر ایک ذمہ داری کے طور پر ہے. آپ نے سچ بولنا ہے، اس لیے نہیں کہ آپ کی چیز بکے، بلکہ اس لیے بھی کہ یہ حکم خداوندی ہے اور زندگی کے ہر دائرے میں سچ بولنا. وَالصَّابِرِينَ وَفِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ. اور آخری حصہ ہے برداشت کرنے والے. برداشت آخری، صبر کرنے والے
بیماری میں، تنگی میں، لڑائی میں، ہر وقت صبر کرنے والا۔ ان تمام معاملات پہ امر پیرا ہوں گے تو مشکلات بھی پیش آئیں گی، اس کے صبر۔ جو لوگ یہ سب کریں گے ان کو قرآن حکیم سرٹیفکیٹ دے رہے، اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ دو سرٹیفکیٹ، ایک تو یہ کہ یہی لوگ سچے ہیں جو ان پوری آیت پہ عمل پیرا ہے، جو کہ خلاصہ ہے، نچوڑ ہے، مجموعہ ہے پورے تعلیمات قرآنی کا۔ واولئک هم المتقون، اور متقین یہی ہے۔ نیک کیا ہے؟ میرے اور آپ کے خود ساختہ تصورات کے مطابق متقین نہیں ہے، بلکہ جو اس آیت نے متقین ٹھہرایا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن اوفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان۔ قرآن حکیم نے ایک اور بہت اہم حکم ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، اور یہ پھر اسی طرح ہے جیسا کتب علیکم الصیام، اس کے اگلے رکوع میں کتب علیکم الصیام ہے، یہاں فرمایا کتب علیکم القصاص فی القتل، تم پر مقتولوں کے بارے میں قصاص فرض کیا گیا ہے۔ کتب علیکم القصاص فی القتل، جو لوگ قتل ہو ان کا بدلہ لینا، اسے ہم اصطلاح میں کہتے ہیں قانون تعزیرات، سزاؤں کا نظام، حدود و تعزیرات۔ انسانی معاشرہ ہمیشہ سے کچھ قوانین اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو معاشرے کی تشکیل اور معاشرے کو محفوظ رکھنے کے جو طریقے بتائے، اس کو اصطلاح شریعت میں قانون حدود و تعزیر کہا جاتا ہے، یا سزاؤں کا نظام۔ ہمارے ہاں بھی ریاستی طور پر برٹش نظام کو اختیار کیا گیا ہے، کچھ پیوندکاری کی گئی ہے۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ قصاص کا نظام، سزاؤں کا نظام، یہ فرد کی ذمہ داری نہیں ہے، انہیں فرد کسی فرد کو سزا نہیں دے گا، بلکہ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، انہیں مسلمانوں کی اجتماعیت سے کہا جا رہا ہے۔ اس لیے اسلامی اجتماعیت، اسلامی ریاست، حکومت الہیہ، خلافت کا نظام، کوئی بھی نام دے دے، لیکن یہ ضروری اس لیے ہے کہ اسلام کا یہ قرآن کا یہ حکم نافذ العمل ہو۔ جو لوگ اسلامی نظام کی ضرورت محسوس نہیں کرتے اور کہتے ہیں ہمیں نماز روزے کی اجازت ہے، تو وہ قرآن حکیم کی اس آیت پر عمل پیرا نہیں ہو سکتے جب تک کہ اسلامی نظام نہیں ہو۔ تو قصاص ہے۔ نمبر 2، جس طرح یہاں قصاص کے لیے کتب علیکم القصاص کہا، اس طرح قرآن کا کتب علیکم الصیام۔ جس طرح روزوں کی فرضیت ہے اسی طرح قصاص کی فرضیت ہے، تو روزوں کی ادائیگی میں جتنا ہم اہتمام کرتے، اس طرح نظام قصاص کے نافذ کرنے کے لیے بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ ساتھ میں یہ غلط فہمی بھی رفع کہ ہم جب بھی اسلامی نظام کی بات کرتے ہیں تو آغاز اسلامی سزاؤں سے کرتے ہیں۔ اسلامی سزائے اسلامی نظام کا ایک جز ہے، بہت چھوٹا سا، جس طرح معاشی نظام اس کا جز ہے۔ اسلامی نظام کا آغاز سزاؤں سے نہیں ہوگا، اس لیے سزائیں ہوتی ہے معاشرے میں جرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ سزاؤں کے نتیجے میں کوئی معاشرہ جرم سے پاک نہیں ہو سکتا، کنٹرول میں آ سکتا ہے۔ اس لیے جتنا بہتر نظام ہوگا اتنے ہی معاشرہ کنٹرول میں آئے گا۔ پھر دوسرا حصہ اس آیت کا الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، آزاد کے بدلے میں آزاد، غلام کے بدلے میں غلام، عورت کے بدلے میں عورت۔ یہ اسلامی نظام حدود و تعزیرات کا بنیادی ترین طر امتیاز ہے، اور وہ یہ ہے کہ اسلام اپنے نظام میں فرد کی حیثیت کی بنیاد پر جرم کی نوعیت کا فرق نہیں کرتا۔ سزا کا اس سے کوئی تعلق نہیں کہ مجرم کس حیثیت کا حامل ہے، کس جنس سے تعلق رکھتا ہے، اس کا معاشرتی سٹیٹس کیا ہے۔ مسلمانوں کے لیے یہ بات تو عام سی ہے کہ ہاں یہی ہونا چاہیے، لیکن ہم ماضی قریب تک جانتے ہیں
کہ دنیا کی مہذب ترین آزادی اور حریت کے یا اقوام متحدہ کی چارٹر میں غلامی کے خلاف سب سے زیادہ تقریریں کرنے والا جارج واشنگٹن اس پورے امریکن تاریخ میں یا دنیا کی معلوم تاریخ میں کالے اور گوروں کے درمیان قتل کے واقعات میں مثالیت نہیں تھی، بلکہ 10، 5، 6 اور نامعلوم کالوں کو مار دیا جاتا تھا ایک گورے کے بدلے میں۔ اور ہمارے یہاں تک کہ خود مسلمانوں کے بعض علاقوں میں بھی بڑوں کے لیے، بڑے خاندان کے لوگوں کے لیے قانون کا الگ اور چھوٹوں کے لیے الگ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں کے دور میں بنو مخزوم قبیلے کے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا۔ یہ وہ اصول ہے جو اس بنیاد پر ہے، اور اس لیے احناف نے تو اس کو اور زیادہ سخت کر دیا کہ اگر ایک مسلمان کسی غیر مسلم اسلامی ریاست کے شہری کو قتل کرتا ہے، یعنی مقتول غیر مسلم ہے، تو تب بھی مسلمان کو بھی یہ سزا ملے گی۔ اور اگر عورت اور مرد جنس کی بنیاد پر بھی دنیا میں سزاؤں میں فرق رہا، اسلام نے اس کو بھی ہٹا دیا۔ اور ساتھ میں یہ بات بھی یاد رہے کہ اسلام کے نظام حدود جو ہے وہ حق اللہ میں سے ہے، اس کی ترتیب، اس کو قائم رکھنا یہ اسی طرح کی ذمہ داری ہے جس طرح ہم دیگر عبادات وغیرہ کے نظام شریعت کو اپناتے ہیں۔ مقاصد، اب سوال پیدا ہوگا کہ بھئی ایک جان تو مر گئی۔ آج دنیا میں اقوام متحدہ نے ایک اصول طے کیا کہ دنیا سے سزائے موت کو ختم کیا جائے، اور اس کی بنیاد یہ بتائی گئی کہ بھائی ایک تو مر گیا، اب دوسرے کو کیوں مارنا چاہتا ہے، اور اس کے لیے بہت ساری ذہن سازی بھی کی جا رہی ہے۔ اب قرآن حکیم نے جب یہ حکم دیا کہ جان کے بدلے میں جان اور قصاص تم پہ فرض ہے، اور اس میں کوئی تفریق نہیں ہوگی آزاد اور غلام کی یا مرد اور عورت کی، ہاں اگر مقتول کے ورثہ کچھ معاف کر لے تو آپس میں معاہدہ ہو سکتا ہے۔ سزائے موت کا ہونا یا نہ ہونا، سوال یہ کہ اس کی بنیاد کیا ہے۔ ایک مسلمان کی حیثیت پہ ہم اسلامی عبادات یا اسلامی قوانین کی چونکہ یہ بنیاد بناتے ہی نہیں ہیں، یا ہمارے ایمان کا یہ حصہ ہی نہیں ہے کہ ہم یہ فیصلہ کریں کہ ہمارے لیے مفید کیا ہے۔ اللہ نے جب قرآن حکیم میں یہ حکم رکھ دیا تو مسلمان اس کی اتباع کریں، لیکن دنیا میں سکہ تو چلتا ہے طاقت کا، بین الاقوامی قوتوں کا، وہ ذہن سازی اس طرح کیے جا رہے ہیں کہ بھائی سزائے موت نہیں ہونی چاہیے، جس کے نتیجے میں موت کا خوف جب ختم ہو جائے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آج دنیا میں فہرست آپ دے رہے ورلڈ المانک میں یا ٹائم المانک میں کہ معاشروں میں، یعنی پرامن معاشروں میں، جنگوں کی بات نہیں کر رہا، اس میں انفرادی طور پہ قتل و غارتگری کی کیسز کہاں زیادہ ہو رہا ہے، انفرادی لحاظ سے موت کے واقعات، کیونکہ جب انسان اس سے مطمئن ہو جائے کہ اب مجھے تو کوئی مارے گا نہیں، میں قتل نہیں ہوں گا، زیادہ سے جیل جاؤں گا 5-6 سال جیل، اور اس کے نتیجے میں جیل میں ایک اچھی زندگی ہے، تو وہ جرم سے باز نہیں آتا۔ اس لیے قتل کے واقعات کی جو فہرست ہے ان معاشروں میں جس میں قتل کی سزا نہیں ہے، اور ان معاشروں میں اگرچہ پاکستان میں بھی ایک وقت تک زرداری کے وقت سے شاید سزائے موت عملاً روک دی گئی تھی، یہ تو پھر جب فوجیوں نے شروع کی اور دڑا دڑ سویلین کو سزائے موتیں ملنے لگی تو تب دوبارہ یہ شروع۔ قرآن حکیم نے اس کی بنیاد جو ذکر کی ہے وہ ہے اسلامی کے پورے اس سسٹم کی 5 بنیادی خصائص ہے جن کو ہم مقاصد شریعت کہتا ہے، یعنی اسلام کا پورا نظام انسان کے 5 چیزوں کو تحفظ دیتا ہے۔
سب سے پہلے تحفظ دین، دوسرے نمبر پر تحفظ جان. انسانی جان کی حفاظت یہ مقاصد شریعت ہے. ویسے تو اگر ہم پہلے سروے کر لیں تو ہم میں سے ہر شخص نے خود شریعت کی کچھ مقاصد متعین کیے جن پر اتفاق ہے، وہ یہ 5 مقاصد ہے. نظام شریعت تحفظ دے گا ہر شخص کے دین کو، اس کی جان کو، اس کے عقل کو. اس لیے شریعت نے جان کے تحفظ کو پامال کرنے والے کے لیے قتل کی سزا رکھی ہے، اور عقل کو پامال کرنے والے کو سزا جو ہے وہ خمر کی، یعنی شراب کی. نشے اس لیے حرام ہے کہ وہ انسانی عقل کو، یعنی شریعت کی نظر میں انسان کی اہمیت یہ ہے کہ اس کے عقل کا بھی تحفظ ہو، اس کے جسم کا بھی تحفظ ہو. اور تیسرے نمبر فرمائے انسان کے نسل یعنی نسب کا تحفظ. اس کو بھی اقوام متحدہ کے تک اب مغرب نہیں مان رہا کہ نہیں، معلوم اسلام ایک بچے کو یہ حق دیتا ہے کہ معلوم باپ کا ہونا یا باپ کا معلوم ہونا یہ بچے کا حق ہے. مغرب کہتا ہے یہ حق نہیں ہے، باپ کے خانے میں کوئی بھی نمبر آ جائے، نام بھی نہیں ہو. تو نسل اور نسب کا تحفظ. اور 5ویں نمبر پر مال کا تحفظ. چوری حرام ہے، سود حرام ہے، دھوکہ اور فراڈ حرام ہے. یہ اس لیے حرام ہے کہ دوسرے مسلمان کے مال کا تحفظ یہ اسلام کے مقاصد میں، یعنی یہی 5 مقاصد اسی ترتیب کے ساتھ ہے. قرآن حکیم انسانی جان کے تحفظ کو مقاصد شریعت میں ٹھہراتا تھا. اس لیے یہ واحد معاملہ ہے کہ مقتول کے ورثاء کو معاہدے کا حق ہے. فاتباع بالمعروف، تو اس کی معروف طریقے سے اتباع ہو اور اچھے طریقے سے احسان کے ساتھ ادا کیا جائے. یہ رب کی طرف سے سہولت ہے. آخر میں فرمائیں کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. تمہارے لیے قصاص کی اس نظام میں حیات بخشی ہے. اگر یہ نظام نہیں ہوگا تو تمہاری زندگی مشکل کا شکار ہو جائے گی. یعنی حیات بخشی کا نظام جس میں ہر شخص مطمئن ہو، اسے اپنی جان کے تحفظ کے لالے نہیں پڑے ہو، وہ پریشان نہیں ہو کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ فائرنگ کر کے بس اسٹاپ پہ 10 لوگوں کو قتل کر کے چلا جائے گا، اور اسے یہ تحفظ ہوگا کہ مجھے کوئی پکڑنے والا نہیں ہے. تو فرمائے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. اے عقل مندوں، اے فہم و فراست رکھنے والوں، تمہارے لیے قصاص کی اس نظام میں حیات ہے. اگر یہ نظام نہیں ہوگا تو تمہارا معاشرہ وہ زندہ معاشرے کے بجائے، خوشحال معاشرے کے بجائے وہ مشکل معاشرہ ہوگا. لعلکم تتقون، اور تم پرہیزگار بھی نہیں بن سکو گے. معاشرے میں امن نہیں ہوگا، تحفظ نہیں ہوگا، جرائم سے جان کا تحفظ نہیں ہوگا تو دینی امور بقیہ بھی خطرے میں پڑے گے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآنی نظام کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کی تعلیم کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو اپنی زندگی کا ساتھی بنانے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے ساتھ ہمارا قرآن حکیم کو سمجھنے کی کاوش کی یہ کاوش اختتام تک پہنچتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا اسے قبول فرمائے، اور جو غلطی کمی اور کوتاہی ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے صرف نظر فرمائے، اور ہماری رمضان کی تمام عبادات کو قبول فرمائے. جن لوگوں نے اس قرآن کو آپ تک پہنچانے کے لیے کاوشوں میں حصہ لیا، کام کیا روزانہ، ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام